کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ چین سے وبا پھیلی اور چین اس وقت دنیاوی لحاظ سے جتنی اس پر خدا کی نعمتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں یا آزمائش ہوتی ہے، یا ان کو صرف سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بائیولوجیکل مرض ہے؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ کے جو 99 نام آتے ہیں نا حدیث پاک میں اور قرآن میں، پہلے 2 صفوں پہ لکھے ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ میں اپنے بیان میں سناتا رہتا ہوں۔ ان 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پکڑ کا اظہار کرتا ہے، وہ ہے المنتقم۔ اور باقی 98 نام اس کی بادشاہی، اس کے خزانے، اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کا معاف کرنا، اس کی طاقت، اس کی بلندی، اس کی وسعت، اس کی شہنشاہی کو بیان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے قوموں پہ عذاب بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَاهُمْ بِذَنبِهِمْ، اور اللہ کی یہ پچھلی قوموں میں سنت رہی ہے، لیکن ہم اس کو بطور مسلمان میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے کہ ہم سارے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسی آفت نہ آئے جو ان سب کو مٹا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قبول کیا۔ تو آفت تو ہے، لیکن اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، تو پھر یہ رحمت ہے۔ اور اگر اس میں بھی ہم غافل رہیں اور گناہوں میں مست رہیں تو پھر یہ ہمارے لیے آفت ہے اور ابتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں چھاؤں میں رکھے اور ہمیں، کیونکہ وہ ایک کویت میں ہونے والی ایک اذان کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا وضاحت فرما دیجئے گا کہ وبا کی صورتحال میں پھر نمازوں کا کیا بندوبست کیا جائے؟ گھروں میں پڑھنا افضل ہے یا مساجد میں ہی جانا ہوگا؟ مفتی تقی صاحب نے فرمایا ہے، میں اسی کو آگے بیان کر دیتا ہوں کہ گھر سے وضو کریں، وہیں سنتیں پڑھیں اور نماز کے لیے مسجد میں جائیں، اور امام صاحب بہت مختصر کر کے نماز پڑھائیں جی، اور اس کے فوراً بعد لوگ نکلیں اور سنتیں نماز کے بعد والی بھی گھر جا کے ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی وبائی شکل بڑھتی ہے تو پھر میرے نزدیک فرض بھی گھر پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، درست، چونکہ ایک حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ بارش ہو رہی تھی مدینہ میں تیز، تو حضرت بلال نے جب اذان دی تو آپ نے فرمایا بلال اعلان کرو الا صلو فی رحالکم، کہ لوگوں نماز اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد مت آؤ۔ جی، تو صرف بارش کی وجہ سے آپ نے نماز کو گھروں میں پڑھنے کا حکم دے دیا، تو یہ تو ایک موذی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے فرض نماز گھر میں پڑھنے کی بالکل گنجائش ہے۔ دیکھیں، غریدہ بیت اللہ سے مقدس تو کوئی جگہ نہیں ہے، بے شک، اور پھر مسجد نبوی سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ خالی کرا دی گئی ہے تو باقی مساجد کا مقام تو وہ ہرگز نہیں ہے، بے شک، اور اس میں اللہ اس کے محبوب نے گنجائش رکھی ہے
تو میرے خیال میں تو اگر اللہ نہ کرے یہ وبا کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر بالکل مسجد جانے سے گریز کرنا چاہیے، گھر پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ میں چاہوں گی کہ آپ مزید وضاحت فرما دیں۔ آپ نے اس سے پہلے وضاحت کر دی کہ آج کل وبا کے اس ماحول میں مصافحہ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایک بار پھر کھول کے بیان فرما دیں کہ یہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے، تو اس سے گریز کیا جائے جو اس وقت کرونا وائرس کی صورتحال ہے۔ جی، ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے، مفتی تقی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور ہاتھ ملانا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے اچھی چیز ہے، تو سنت کا مطلب ہوتا ہے نبی کا عمل ہے۔ تو یہ مفتی تقی صاحب کی بات ہی میں نقل کر رہا ہوں کہ میں ان کو اتھارٹی سمجھتا ہوں۔